السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، معزز حضرات و خواتین محترم، آج آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد حاضر ہو رہا ہوں۔ مختلف قسم کی مشغولیات ہوتی ہیں، کتابوں کی طباعت ہے، درس و دروس ہے، درس قرآن ہے، اور بہت سی مشغولیات ہونے کے باعث یہ کام، نیک کام، ثواب کا کام، آپ سے بات چیت کرنے کا کام تھوڑا سا پیچھے رہ گیا ہے۔ تو پہلے بھی زکوٰۃ کے بارے میں اچھا خاصا بیان ہو چکا ہے، اور آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں جو کچھ بھی میرے پاس معلومات تھی وہ ادا کر چکا ہوں۔ آج آپ کے خدمت میں صدقات کے بارے میں جو نوافل کے طور پر آتا ہے، دراصل یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم میں اور عربی زبان میں زکوٰۃ اور صدقات کو ایک ہی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن ہمارے جنوبی ایشیا کے ممالک میں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش اور برما وغیرہ میں، ان تمام علاقوں میں زکوٰۃ کو ایک علیحدہ چیز سمجھا جاتا ہے، اور جو کہ ہمارے اوپر ایک طرح کی فرض ہوتا ہے، ایک طرح کا نہیں بلکہ لازماً مال دولت رکھنے والوں کے پاس، اور وہ لوگ جن کو کہ ایک خاص نصاب، ایک خاص حد تک مال ان کے پاس ہے اور ایک سال گزر جاتا ہے، اس کے اوپر 2.5% یا 40واں حصہ اللہ کی راہ میں مستحقین کو حساب لگا کر کے دینا، اس کا نام ہے ہم زکوٰۃ استعمال کرتے ہیں۔ اور نوافل کے طور پر اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، بندوں کی بھلائی کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، نوافل کے طور پر جو کہ فرض نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا ثواب بہت ہے، اس کا اجر بہت ہے، اسے صدقہ کہتے ہیں اور صدقہ خیرات کہتے ہیں۔ تو دراصل یہ دو چیزیں ہیں جن کو کہ الگ الگ بھی سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ یوں آسانی کے لیے یوں سمجھیے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور حساب لگا کر کے 40واں حصہ ایک سال گزرنے کے بعد مستحقین کو دینا، یہ ایک فرض ہے۔ جس طرح سے نماز ایک فرض ہے، زکوٰۃ ایک فرض ہے، حج ایک فرض ہے، روزہ رکھنا ایک فرض ہے، ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ اور دوسری چیز ہے صدقات، یعنی نوافل کے طور پر ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اسے نفل کہتے ہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب آپ کی خدمت میں سیدھے وقت کو ضائع کیے ہوئے بغیر اور استعمال کریے کہ صحیح استعمال کرنے کے لیے چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ روی عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی احواد المنبر یقول اتقوا النار ولو بشق تمرہ فإنها تقیم العوج وتدعو میت السوء وتقع من الجامع مواقعها من الشبعان۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی کے ممبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے لوگو، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ تمہارے پاس کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ وہی دے کر کسی مستحق کو دے کر کے، کسی بھوکے کی بھوک کو دور کرنے کے لیے اگر تم اس کو دیتے ہو تو اس سے بچو، اس لیے کہ صدقہ انسان کی کجی کو درست کرتا ہے، اور بری موت مرنے سے بچاتا ہے، اور بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے۔ تو یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ یعنی صدقہ حق اور سچائی پر جماتا ہے، اس کے بدولت خاتمہ بخیر ہوتا ہے، اور اس سے بھوکے کی پیاس مٹتی ہے، بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے۔ اس لیے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں
صدقہ دینا اور خیرات کرنا چاہیے۔ پھر ابھی ایک جگہ پر آتا ہے کہ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک کھجور کی قیمت یا اس کے برابر کوئی چیز صدقہ کرے گا وہ حلال کمائی ہوگی اور وہ حلال کمائی ہوگی اور اللہ تعالیٰ حلال اور جائز مال ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس پاک صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا، پھر اس کو بڑھاتا رہے گا، جس طرح سے تم لوگ اپنے جانوروں کے بچوں کی پرورش کرتے ہو اور بڑھاتے ہو، یہاں تک کہ تھوڑا سا پاک صدقہ بھی بڑھتے بڑھتے پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ صدقے دیتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تھوڑی سی رقم میں کیا دے دیں گے، یا تھوڑا سا چاول دیا، یا تھوڑا سا کسی کو کھانا کھلا دیا، یا تھوڑا سا کسی کو ایک لباس دے دیا، کپڑا کسی مستحق کو دے دیا اور اس کی خدمت میں پیش کر دیا، تو اس تھوڑے سے کام سے کیا ہوگا؟ دراصل خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اس میں برکت پیدا دے گا، یہاں تک کہ وہ چھوٹا سا ثواب کا کام بھی پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ اور آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جب کوئی بندہ صدقہ کا مال سائل کو دینے لگتا ہے، دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، تو سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی کس قدر یہ اس میں صدقے کے کام میں، کسی کی مدد کر دینے کے کام میں، اللہ کے نام پر دینے کی نیت سے کام کرنے کے، اس صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کسی غریب کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ پھر ایک جگہ آتا ہے، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے کے بعد صدقہ کرنے والا اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا، صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کا نیک عمل کا کیا ہوا صدقہ اور اللہ کی راہ میں تھوڑا سا بھی مال خرچ کیا ہوا اس پر سایہ کرے گا، اور قیامت کی ہولناکیوں سے یہ صدقہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور عورتوں کو خصوصی طور پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے عورتوں، تم لوگ خصوصیت سے صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن تمہاری اکثریت، جو لوگ کے گناہ گار ہیں وہ ان کی اکثریت جہنم میں ہوگی۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے عورت ہو یا مرد ہو، سب کو یہ چاہیے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ نفل کے طور پر جو صدقہ ہے، زکوٰۃ تو دینی ہی ہے، زکوٰۃ کے اندر تو کوئی حساب کتاب کمی بیشی تو کرنی ہی نہیں ہے، وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ نوافل کے طور پر اور اپنی جو بھی حیثیت ہے اس میں سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ایک بات اور آپ نے فرمایا کہ کسی پر لعن طعن نہیں کرنی چاہیے، عورتیں ہوں یا مرد ہوں۔ بعض اوقات ہم کسی پر لعنت کرتے ہیں، کسی کی برائی ہم کر دیتے ہیں، کہ اس چیز سے بچتے رہنا چاہیے۔ رشتہ داروں کو صدقہ دینے کا دوہرا اجر ہے، رشتہ داروں کو صدقہ دینے کا دوہرا اجر ہے، یعنی کہ ایک تو صدقہ یہ ہے کہ آپ انجانے لوگوں کو بھی صدقہ دے دیں، ان کی مدد کر دیں، خیرات کر دیں، لیکن یہ کہ جو رشتہ دار ہمارے ہیں ان کو مثلاً یہ بھائی ہیں، بہن ہیں، یا یہ کہ خالہ زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، چچا زاد ہیں، یا یہ کہ دور دراز کے رشتہ دار ہیں، ان کو اگر کچھ دیا جائے، اس لیے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا تو ضروری ہی ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے وہ چیز، لیکن یہ کہ دوسروں کی بھی مدد کرنا اس طرح سے کہ غریب اور مسکین کو صدقہ دینے
کا تو ثواب ہے ہی ہے، لیکن یہ کہ اگر اپنے رشتہ داروں کی اگر مدد کی جائے گی تو اس کا دوہرا ثواب ہے۔ پھر ابھی آپ کی خدمت میں ایک حدیث اور پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کا صدقہ جو تنگ دست ہے، جس کا خرچ آمدنی سے زیادہ ہے اور بمشکل اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، نیز آپ نے فرمایا کہ اپنے صدقے کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کی پرورش تمہارے ذمے ہے۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو جن لوگوں کی پرورش، جن لوگوں کی دیکھ بھال آپ کا فرض، اخلاقی فرض ہوتا ہے، ان کو اگر صدقہ دیا جائے، ان کو اپنے مال سے کچھ نکال کے دے دیا جائے، اور عید بقرعید کے موقع پر یا اور کسی تہوار کے موقع پر اور کسی کی میت کے موقع پر ثواب کے لیے اگر رشتہ داروں کو اور اپنے جان پہچان والوں کو صدقہ دیا جائے۔ اور بعض اوقات ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے مرنے کے بعد اس کی کچھ نیکیوں کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے۔ انسان تو مر گیا، اب وہ کوئی عمل تو کر نہیں سکتا، نمازیں پڑھ نہیں سکتا، روزہ رکھ نہیں سکتا، حج نہیں کر سکتا کچھ، تو اب کیا ہے، اگر اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہے جو کہ صدقہ جاریہ ہے، تو صدقہ جاریہ کی مثال ایسے ہے جیسے مساجد کو تعمیر کرنا، مسجدیں تعمیر کر دی، لوگ اس میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، کنواں کھودوا دیا، نل لگوا دیا، لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں، نہر کھودوائی کر دی اور اس میں لوگ ہیں، یا کوئی اسکول ہے، اسکول میں کچھ پیسہ لگا دیا آپ نے، اس طلبہ کو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا کچھ عورتوں کی کوئی گروپ ایسا ہے جو اپنے ہاتھوں سے روزی کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اگر ان کی بھی تھوڑی مدد کر دی جائے تو غرض کہ اپنی زندگی میں حالت صحت میں تو آپ کوئی کام نہیں کر سکے، لیکن اگر کسی آپ کی آل اولاد نے یا آپ نے خود کوئی سی مساجد میں، طلبہ میں، اسکولوں میں، یتیم خانوں میں، عورتوں کی دیکھ بھال کے مرکز میں یا علاج معالجے کے اسپتالوں میں کہیں پیسہ لگا دیا ہے اور پیسہ دے دیا ہے، تو وہ جب تک وہ کام ہوتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور ابھی تھوڑی سی آخر میں ہوتے ہوتے آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 چیزوں کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ یہ سن لیجئے، یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے کہ مرنے کے بعد بھی 7 کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اگر انسان نے وہ کام پہلے اپنی زندگی میں کر دیا ہے تو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس شخص نے کسی کو علم دین سکھا دیا، قرآن پڑھنا سکھا دیا، حدیث پڑھنا سکھا دیا، نماز پڑھنا سکھا دیا، بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا دیا، ان کو کچھ نصیحتیں اچھی کر دی، جب تک ان پر عمل ہوتا رہے گا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی نہر کھودوا دی مطلب کہ اس میں پانی آ رہا ہے، کھیت میں پانی جا رہا ہے، لوگوں کو نہانے کا، دھونے کا، یا اس طرح سے لوگوں کو ثواب کا نہر سے پانی مل رہا ہے، یا کنواں کھودوا دیا، یا باغ لگوا دیا، باغ میں پھل آ رہا ہے، اس سے وقف کر دیا، لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ مسجدیں بنوا دیں، مسجدیں کے بنوانے میں کوئی پنکھا لگوا دیا، کسی نے دروازہ لگوا دیا، کسی نے دیوار اٹھوا دیا، کسی نے فرش بنوا دیا، کسی نے جانمازیں ڈال دیں، تو اس کا ثواب جب تک وہ استعمال ہوتا رہے گا اس کا ثواب۔ اسی طرح سے چھٹی چیز ہے جیسے کہ قرآن شریف وقف کر دیا، قرآن شریف خرید کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا کہ وہ ترجمہ پڑھے، ایسی نیک کام آپ۔ اور تیسری اور 7ویں چیز ایسی کہ ایسی نیک اولاد چھوڑی جو کہ نیک اعمال کرتی رہے گی، تو وہ اولاد جب تک نیک اعمال کرتی رہے گی اور اس کے لیے دعا کرتی رہے گی، استغفار کرتی رہے گی، تو اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور بھی بہت سی احادیث ہیں، اب آخر میں 2 ایک حدیث اور بتا کے آپ کو یہ ختم کرتا ہوں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جو اپنے زائد مال میں سے دیتا ہے وہ لینے والے سے افضل نہیں ہے، لینے والے سے افضل نہیں ہے، جبکہ لینے والا محتاج ہے۔ اگر لینے والا محتاج ہے اور آپ اس کو کچھ دے رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ آپ نے بہت بڑا کام کر دیا اور آپ اس سے افضل ہیں، اس لیے کہ محتاج جو شخص آپ کا صدقہ لے رہا ہے وہ بھی قابل قدر انسان ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کے حوالے سے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو اپنا خزانہ میرے پاس جمع کر کے مطمئن ہو جا، تو اپنا خزانہ میرے پاس مطمئن ہو کر کے مطمئن ہو جا۔ اللہ کے خزانے میں جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نیک کام میں استعمال کیا جائے، اور اس مال کو نہ آگ لگے گی، نہ چوری ہوگا، نہ اس میں کوئی خطرہ ہے، نہ ڈوبنے کا اندیشہ ہے، اور اس لیے کہ وہ مال اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے پاس جو مال رکھا رہتا ہے وہ مال ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ حضرات، صدقے کے بارے میں اور زکوٰۃ کے بارے میں، اب صدقہ عید الفطر ہے، عید الفطر کے زمانے میں بھی ہم لوگ صدقہ فطرانہ نکالتے ہیں، وہ بھی نکالنا چاہیے اور مستحقین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دینا چاہیے۔ اسی طرح سے قربانی کے زمانے میں، عید کے آج کل کے اب قربانی کا عید الاضحیٰ کا زمانہ آ رہا ہے، اس میں بھی ہر شخص کے اوپر جو صاحب نصاب ہے وہ تو اس کے لیے تو کرنا ہی ضروری ہے، لیکن اپنے جان پہچان والوں کے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی طرف سے بھی قربانی کرنا، یہ بھی بڑے اجر و ثواب کا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان احادیث کو آپ سنیں اور یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو کہ فرض ہے، یہ صدقہ دینا بھی بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم۔